बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ट्रंप क्या आया, दुनिया हिल गई और कुछ इस तरह के इक़दाम कर रहा है कि पूरी दुनिया में एक उसने थरथल्ली मचा दी है। पिछली एक वीडियो में हमने कहा था कि बस वो उसी तरह का रोल अदा कर रहा है जैसे सुल्तान राई जो है वो पंजाबी फिल्मों में अदा करते थे, लेकिन ट्रंप हैं वो तो अमली तौर पे उन्होंने दुनिया को हिला दिया। एक तरफ वो कनाडा को कह रहे हैं कि हम आपको सूबा बना लेंगे, ग्रीनलैंड को कहते हैं कि आप बन जाएंगे, आप हमारा हिस्सा बन जाओ, हम आपको खरीदना चाहते हैं, डेनमार्क को कह रहे हैं। वो पनामा जो कैनाल है उस पर कब्ज़ा करने की बात कर रहे हैं। वो यूरोप को ये कह रहे हैं कि आप अपने जो GDP है उसका 5% जो है वो हमें दें, वरना नेटो से हम फारिग करते हैं। उन्होंने WHO जो है उससे निकल गए हैं, वो माहौलियात के बहुत से मुआयनों से निकल गए हैं। और यानी एक तरह से वो जितनी भी बातें करते हैं, वो चूँकि बिजनेसमैन हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं कि देखें जी इससे हमें ये नुकसान हो रहा था, ये फ़ायदा हो रहा था। लेकिन दुनिया जो है उनकी वजह से थोड़ा सा अचंभे में भी है, थोड़ा सा साख भी हुई है। दुनिया जो है एक हैरान है कि अब क्या होने जा रहा है। यानी सऊदी अरब अमेरिका का हमेशा से दोस्त रहा है। सऊदी अरब को अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो आप हमारे साथ करते हैं अब आप इससे ज़्यादा करें, आप कोई $1 ट्रिलियन जो है उसकी हमसे चीज़ें ख़रीदें। यानी वो तो असले की बात ही कर रहे हैं ना कि असला ख़रीदें। इसी तरह से वो चीन को कह रहे हैं कि जो आपकी वहाँ से चीज़ें आती हैं हम उस पर टैरिफ लगा देंगे, उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। इसी तरह से वो प्यूटन को एक दिन पहले 2 दिन पहले दोस्त भी कहते हैं, लेकिन फिर प्यूटन को कहते हैं कि आप तो रूस को तबाह करने जा रहे हो। और इंडिया जो है जो बहुत खुशी का इजहार किया जा रहा था, और अभी भी देखें ना वहाँ पे जो बहुत इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं उषा, उनकी बीवी जो हैं, जो खातून दोम जिन्हें अब कहा जाता है, वो इंडियन हैं। और इसी तरह से इंडिया की लॉबी वहाँ बहुत मजबूत है। लेकिन वो बहुत से इंडियंस जो हैं को 15,000 को 18,000 जो हैं उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि उन्हें निकाल के वो भारत वापस भिजवा देंगे। इसी तरह से बेशुमार लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है वो उसमें निकालने में लगे हुए हैं। तो यानी एक अफरा तफरी है जो यानी एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ी हुई है कि बेशुमार एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को उन्होंने फारिग कर दिया है। और यानी क्यास है, क्या इससे अमेरिका अजीम बन जाएगा? क्या जो ट्रंप कहते हैं कि वो अमेरिका को अजीम बना देंगे, क्या इसे अजीम बना देंगे? बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि यहाँ भी अमेरिका ने सब्सिडी दी हुई है, यहाँ भी अमेरिका ने कुछ यानी अपने एक वजूद से या अपने जो आबादी है उससे ज़्यादा फंड्स दुनिया को दिए हुए हैं, लोगों को दिए हुए हैं। वो वहाँ पे वो ट्रंप बचा रहे हैं। ट्रंप का दफ़ा करने वाले लोग कहते हैं कि वो अमेरिका की मईशत जो है, जो बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में फंसी हुई है, उसको दुरुस्त कर देंगे। इसी तरह से तेल के मामले में वो जो एक ब्लैकमेलिंग है ये मुल्कों की, अरब मुल्कों की, उससे निकालेंगे। और ये ट्रंप ही हैं कि जिन्होंने नेतन्याहू को धमकी दी। उसने कहा कि ये मेरे आने से पहले ये मसला सेटल करो, तो वो मसला उन्होंने सेटल करवा दिया। अभी जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान को ये कहा है कि जो वहाँ पे हमारा असला रह गया है, और वो काफ़ी ज़्यादा कई 100 बिलियन डॉलर्स का है, उसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, गाड़ियां हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो कहते हैं जी वो हमें वापस दे। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान वो वापस नहीं देगा। चीन जो है वो परेशान बैठा है, इंडिया परेशान बैठा है। पाकिस्तान में एक बात की जा रही थी कि जी इसके मामलात में होगा, लेकिन अभी तक जितनी बातें आई हैं तो पाकिस्तान को तो वो उन्होंने कोई शायद को उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी, या यही नहीं समझा कि हमें कोई इसके मुतालिक बात करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप जो है वो दुनिया को हिला रहे हैं। क्या अमेरिका इससे अजीम बन जाएगा? क्या अमेरिका जो है वो इन सारे इक़दामात के नतीजे में उसकी इकॉनमी इतनी बेहतर हो जाएगी कि दुनिया पे छा जाएगी? मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं होगा। अमेरिका जो दुनिया को देता है उससे ज़्यादा अमेरिका दुनिया से लेता भी है। यानी एक तरफ से ये है कि जो भी इक़दामात कर रहे हैं वो बड़ी जल्दी में लगता है कर रहे हैं कि अगर वो टैरिफ जो है वो चीनी मसनूआत पे बढ़ाएंगे तो ठीक है, उससे चीनी मसनूआत की जो एक मकबूलियत है वो वहाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लोगों का ये सारा मसला अल्टीमेटली तो अमरीकी अवाम को पड़ेगा कि ज़ाहिर है कि जब आप टैरिफ लगाएंगे, जो चीज़ वहाँ 100 रुपये की मिलती थी वो 200 रुपये की मिलेगी। और उसकी कीमत किसने अदा करनी है? उसकी कीमत जो है वो अदा करनी है
وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں. اب اگر یا تو آپ میں یہ کیپیسٹی ہو کہ آپ کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہو کہ وہاں لوکلی آپ چیزیں جو ہیں وہ سستی پیدا کر سکیں, ٹیرف کے باوجود بھی سستی پیدا کر سکیں, جو چین کے کو کمپیٹ کر سکیں, تو امیجیٹلی تو ایسا نظر نہیں آتا. یعنی یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا, یہ جلدی میں کیا ہوا ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو امریکی عوام جو ہے اس کو اس کی سزا ملے گی, امریکی عوام اس کو بھگتیں گے. اور ایک بات اور بھی ہے, امریکی ایک بات بہت کرتے رہے ہیں, اور وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ دنیا ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے. اس میں بڑے سروے ہوئے ہیں, بہت سی باتیں ہوئے. یہ جو معاملہ ہے, یہ جو جس طرح سے ٹرمپ کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ دنیا میں تنہا ہو جائے گا. ٹرمپ امریکہ کو دنیا میں تنہا کر دیں گے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا ٹرمپ امریکہ کے گورباچوف ثابت ہوں گے. جس طرح سے گورباچوف تھے وہ کہاں سوویت یونین کو توڑنا چاہتے تھے, لیکن ان پالیسیز کے نتیجے میں جو انہوں نے بنائی, جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو ریلیکس کیا, اور اس سے وہاں پہ سوویت یونین ٹوٹ گیا. اسی طرح سے جرمنی کے لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتے, کیونکہ ڈیموکریسی کی وجہ سے ہی ہمارے ہاں ہٹلر پیدا ہوا تھا, جس نے دوسری جنگ عظیم پیدا کر دی, اور اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں پھر ہمارے پہ بہت بڑی تباہی آئی. تو اب یہ جو ٹرمپ کر رہے ہیں, ٹرمپ امریکہ کو تنہا کر رہے ہیں. اس نے ہر ملک کے پیچھے, یعنی اس نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دیا ہے. دیکھیں, نیگوشیشنز بھی کرنی ہوتی ہیں, ڈیلز بھی کرنی ہو, جس میں وہ اب ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں ڈیل کا بہت بڑا ماہر ہوں, تو وہ بھی آپ ون کرتے ہیں. انہوں نے تو بیک وقت جو ہے وہ سارے محاذ کھول دیے ہیں. بیک وقت سارے محاذ کھولنے کی نہ بزنس والے ریکمینڈ کرتے ہیں جو ماہرین ہوتے ہیں, یا جنگی ماہرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سارے جو محاذ کھول دیں. یہ سارے محاذ کھولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ تھک جائے گا. ٹرمپ جو ہے وہ نہیں تھکیں گے, لیکن امریکہ تھک جائے گا. امریکہ کی جو معیشت ہے اس پہ اس کا بہت بوجھ پڑے گا. اور امریکہ کے متعلق جو ایک بات کی جاتی ہے کہ اس نے دنیا کو آئیڈیاز دیے, دنیا کو فریڈم کے کانسیپٹس دیے, دنیا کے میں اس نے ایک جمہوریت کو فروغ دیا, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ فارغ. بالکل اس کا امیج ایک ایسے ملک کا ہوگا جو بڑا بزنس مین ہے, جو سرمایہ دار ہے, جس کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے, جس کو کوئی انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں ہے, جس کو لوگوں کے صحت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں, صرف اور صرف اس کو اپنے مقصد ہے تو اپنے مفادات کا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس سے امریکہ اگر امیر بھی ہو گیا, اگر امریکہ جو ہے, پہلی تو بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں یہ امریکہ کی اکانومی کو بہتر کر دیں گی, کیونکہ یہاں امریکہ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس کے ذریعے اس نے ڈالر کی ایک اجارہ داری دنیا میں قائم کی ہے. امریکن فوج پوری دنیا پہ پلانٹ پہ چھائی ہوئی ہے, وہ اس نے کی ہوئی ہے. تو اس طرح سے امریکہ کے خلاف جو نفرت ہے وہ ٹرمپ اتنی بڑھا دیں گے کہ امریکیوں کے لیے اس کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. بات یہ کی جاتی ہے کہ کیا امریکہ کے ادارے جو ہیں ٹرمپ کو روک سکیں گے. تو پچھلی دفعہ تو اداروں نے کافی پابندیاں لگائیں, کافی رکاوٹیں کھڑی کی. اس دفعہ شاید ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اب ان کو وہ رائٹ نہیں ملے گا, وہ امریکہ کے شہری نہیں ہوں گے. وہ اس طرح کے کچھ جو آرڈرس ہیں ان کے واپس لے لیے جائیں گے, لیکن ان کے بہت سے آرڈرس پہ فیصلہ ہوگا اور ان کے بہت سے آرڈرس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. یہ جو اس کے اچھے اثرات بھی ہوں گے, لیکن عام طور پہ دنیا میں ابھی تک جو لوگ لیڈر کامیاب ہوئے ہیں وہ اسٹیپ وائز چلتے ہیں, ایک دم پوری دنیا کے ساتھ محاذ نہیں کھڑا کر دیتے. یعنی اب ایسے نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ کو پوری دنیا کے خلاف کھڑا کر دیا. دنیا کے ہر ملک کے خلاف اس نے ایک بعض جگہوں تو بلا وجہ اس نے ایک فساد جو ہے وہ کھڑا کر دیا, خطرات پیدا کر دی. اور اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ چین چپکے سے امریکہ کو دیکھ رہا ہے. اس نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے شروع کر دیے ہیں. اس نے کچھ ابھی خبریں جیسی آئی ہیں کہ کچھ جو چیزیں ہیں جو بہت سے یعنی میزائل میں اور دوسری چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے مٹیریل, وہ مٹیریل جو ہے وہ ایران کو دیا ہے. اس کے ساتھ وہ مختلف جو ممالک ہیں, پاکستان کے ساتھ تو اس کے تعلقات پہلے ہی بہتر ہیں, اور دوسرے بہت سے ممالک کے ساتھ بھی وہ تعلقات بہتر بنا رہا ہے. اور یہ چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں, ایسے لگتا ہے کہ رچرڈ نکسن نے جو کہا تھا کہ 21ویں صدی جو ہے چین کی صدی ہوگی. 21ویں صدی کو چین کی صدی بنانے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ ٹرمپ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے امریکہ کو زوال کے کس حد تک لے کے جاتے ہیں, اور کیا امریکہ ٹرمپ کے اقدامات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے, ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کیا وہ اپنا جو ایک ظاہر ہے کہ ایک ورلڈ پاور کے طور پہ اس کا جو امیج تھا اس پہ جو بھی ٹرمپ بات کرے, لیکن امریکہ دنیا کی
ایک سپر پاور تھا، اور وہ اس کی دو وجوہات کی بنا پہ تھا، ایک اپنی فوج کی وجہ سے، دوسری اپنی معیشت کی وجہ سے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ ٹرمپ کے عہد میں اپنا یہ رول برقرار رکھ سکے گا یا نہیں۔ لیکن امریکہ نے اپنے بہت دشمن پیدا کر دیے۔ آج کی میں جو ویڈیو ہے اس کو میں ایک امریکی ایک جو کہانی ہے ایک نائٹ کی، اس پہ ختم کرتا ہوں کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک نائٹ جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد گیا، تو بڑا لہو لہان تھا اور بڑے برے حالت میں تھا۔ تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا میں شمال کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں میں نے آپ کے دشمنوں کو مار بھگایا، سب دشمنوں کو مار بھگایا۔ بادشاہ نے سوچا اور کہا شمال میں تو میرے کوئی دشمن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب خبردار رہیے گا، اب آپ کے وہاں دشمن ہے۔ ٹرمپ امریکہ کو دشمنوں کا تحفہ دے رہا ہے، اور یہ تحفہ پلانٹ کے تقریباً ہر خطے پہ وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کرنے میں بہت دیر نہیں لگے گی، بہت جلدی یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔